آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ انہیں بتاتے کہ دیکھو فلاں کا بیٹا 5 وقتہ نمازی ہے، دیکھو فلاں کا بیٹا کیسا عالم باعمل ہے، دیکھو فلاں کا بیٹا کس طرح دین کی خدمت کر رہا۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کی اولادوں نے اپنا رخ اپنے رب کی جانب موڑنا تھا، اور جب ان کا رخ ان کے رب کی جانب مڑ جاتا تب ان کی زندگی کے تمام تر مقاصد رب ویسے ہی ان کے قدموں میں ڈال دیتا۔ زندگی کے مقاصد ویسے ہی رب اپنی رضا کی برکت سے انہیں عطا کر دیتا۔ اسی طرح ہمارے نوجوانوں کی مایوسی کی ایک دوسری بڑی وجہ ہمارے یہاں کا ناقص تعلیمی نظام، ناقص اور بوسیدہ تعلیمی نظام، جو اسلامی تعلیمی نظام کے بالکل اپوزٹ ہے، اس کے بالکل برعکس اور خلاف۔ اسلام تعلیم کو کاغذ کے پلندوں سے نہیں جانچتا، اسلام تعلیم کو جانچتا ہے کریکٹر سے، اسلام تعلیم کو جانچتا ہے تربیت سے، اسلام تعلیم کو جانچتا ہے کسی بھی انسان کی گفتار سے، اس کے کردار سے۔ ہمارے ہاں ہم نے کیا کر رکھا؟ ہمارے ہاں ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں ایک بچہ اپنی ساری زندگی مار دیتا، کس کے لیے؟ کاغذ کے چند ٹکڑوں کے لیے، چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے۔ اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ایک بچے نے 10 سال محنت کی ہو، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں، اسے کیسے پہچانتے ہیں کہ اس میں یہ قابلیت ہے یا نہیں؟ محض کاغذ کے چند ٹکڑوں کو دیکھ کر۔ اس کی 10 سال کی زندگی اور 10 سال کی محنت، آپ 10 سال کی محنت کا ثبوت مانگ رہے ہیں کاغذ کا ایک ٹکڑا۔ اب آپ خود بتائیں کہ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا بتائے گا کہ اس نے 10 سال کتنی محنت کی؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا جسے ہم سند یا سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، یہ بتائے گا، یہ ڈگری ہمیں بتائے گی کہ کسی بچے نے، کسی نوجوان نے زندگی میں محنت کتنی کی؟ نہیں، بلکہ اس کی محنتوں کا ثبوت اس کا کریکٹر ہوگا، اس کی محنتوں کا ثبوت اس کے اخلاق ہوں گے، اس کی محنتوں کا ثبوت اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوں گے، اس کی محنتوں کا ثبوت اس کا چال چلن، اس کی سیرت، اس کا کردار ہوگا۔ اور اسلام ہمیں یہ بتاتا، اسلام نے کبھی بھی، آپ نے کبھی پڑھا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی اور آخر میں سند عطا کی کہ یہ میرے تربیت یافتہ اور میرے فیض یافتہ؟ کبھی آپ نے پڑھا کہ کوئی حضور کی بارگاہ میں آیا ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیض پایا ہو، اور فیض پا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رخصت کرتے وقت اسے ایک سند عطا کی کہ اس نے مجھ سے فیض پایا؟ یقیناً نہیں، کیونکہ حضور کا فوکس کاغذ کے پرندے نہیں، کردار بنانا تھا۔ آپ کا فوکس لوگوں کی کردار کو سنوارنا تھا، اور ایسی تعلیم ان کے ذہن میں ڈالنی تھی کہ وہ تعلیم ان کی کرداروں کو بدل دے۔ یہاں اگر ہم اپنی تعلیمی اور اپنی کتابوں کی بات کریں تو وہ بھی ہمارے سامنے، سنڈریلا کی کہانیاں ہمارے بچوں کو اسکولوں میں پڑھائی جاتی، ایسی بہت سی کہانیاں، بہت سی فحش قسم کی باتیں ہمارے اسکولز میں، ہمارے کالجز میں ہمارے نوجوانوں کو پڑھائی جاتی، جہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں انہیں بتایا جاتا کہ وہ کس کے جانشین ہیں، انہیں بتایا جاتا وہ کس کے جانشین، انہیں بتایا جاتا کہ وہ محمد بن قاسم کے وارث و جانشین، انہیں بتایا جاتا کہ محمد بن قاسم نے کس طرح 17 سال کی عمر میں پورے سندھ کو فتح کر دیا۔ یہ وہ بات تھی اور یہ وہ واقعہ تھا اور یہ وہ ہستی تھی کہ جس کا نام لے کر نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع بیدار کی جا سکتی تھی۔ انہیں بتایا جاتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے، انہیں بتایا جاتا کہ ہم نے ملک پاکستان کیسے حاصل کیا اور کتنی قربانیاں دے کر حاصل کیا۔ ہمارے یہاں یہ تمام چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، ہمارے یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ امریکہ کا صدر کون ہے؟ ہمارے یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ سنڈریلا کی والدہ اور سنڈریلا کی اسٹوریز میں کیا کچھ تھا؟ ہمارے یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہیری پوٹرز کی اسٹوریز۔ یہ کیا چیزیں ہم پڑھ رہے؟ اسلام اس کے اسلامی تعلیمات کی یہ بالکل اپوزٹ، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام کیا بتاتا ہے؟ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا دو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ اور نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھا جاؤ۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا کہ ہمارے نظام تعلیم میں کیا چیز ہونی چاہیے تھی، اور آج افسوس کے ساتھ والدین خود اپنے بچوں کو کاغذ کے پرندوں پر تولتے ہیں، کاغذ کے پرندوں پر۔ میں والدین سے زیادہ مخاطب اس وجہ سے ہوں کہ نوجوان مایوس زیادہ اپنے والدین کی وجہ سے ہوتا ہے۔